میرا چھوٹا بھائی بھی جیسے خون میں نہا گیا تھا۔ میرے آنکھوں نے دوسرا دہشتناک منظر دیکھا۔ خوفناک چہرے والے صفاق اجنبی نے میرے چھوٹے بھائی کے گلے پر خنجر پھیر دیا تھا۔ اس کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچ دیا۔ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا اور ہم دونوں بھائی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس معصوم کا جسم بھی تڑپنے لگا۔ اس دوران میرے ابا کا جسم تڑپ تڑپ کر ساکت ہو چکا تھا۔ اب جلدی سے بیبی کو اٹھاؤ اور یہاں سے نکل لو، خوفناک چہرے والے نے اپنے ساتھی کو مخاطب کیا۔ میں نے اپنے گم ہوتے حواس اور شدید احساس خوف کے باوجود یہ بات محسوس کی کہ اماں کے لیے اس بے رحم شخص کے لہجے میں احترام تھا۔ وہ بے وقوف ہو تم، ابھی ہمارا کام مکمل نہیں ہوا۔ کیا تم بھول گئے کہ ہمیں بتایا گیا تھا بی بی جی کی 2 بیٹے ہیں جن کی عمریں کوئی 10 اور 12 سال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی بی جی کا بڑا بیٹا ابھی زندہ ہے۔ یہ شاید اسی کا بستر ہے۔ دوسرے اجنبی نے میرے چارپائی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ملک جی کا حکم تھا کہ بی بی جی کی دونوں بیٹوں کو بھی قتل کرنا ہے، مگر وہ گیا کہاں؟ بستر تو خالی ہے۔ خوفناک چہرے والا بولا، وہ گھر ہی میں ہوگا، جا کہاں سکتا ہے، آؤ اسے تلاش کرتے ہیں۔ دوسرے اجنبی نے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ اب وہ دونوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے سارے جسم میں ایک برقی لہر سی دوڑ گئی۔ پھر نہ جانے کیسے اور کہاں سے میرے جسم میں اتنی طاقت آ گئی کہ میں تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی کے ساتھ فوری طور پر میرے ذہن میں چھپنے کی جگہ بھی آ گئی۔ میں اپنے جگہ سے اٹھتے ہی صحن میں موجود اس کھوٹڑی کی طرف بھاگنے لگا جس میں گندم اور دوسری اجناس رکھی جاتی تھی۔ ابھی میں نے اس کھوٹڑی کی دروازے سے چند قدم دور تھا کہ اپنے عقب میں کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے بھاگتے بھاگتے پلٹ کر دیکھا، وہ دونوں اجنبی کمرے کی دروازے سے باہر آ رہے تھے۔ کہ رک جاؤ، رک جاؤ، ان میں سے کسی نے سرسراتی آواز میں مجھے مخاطب کیا۔ رکنے کا مطلب موت ہے، میں نے سوچا اور پھر جست بھرتا ہوا کھوٹڑی تک پہنچ گیا۔ اسے میں نے خوش قسمتی سمجھا کہ کھوٹڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے تیزی کے ساتھ اندر گھس کر کھوٹڑی کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میری پشت دروازے سے لگی ہوئی تھی۔ چند ہی لمحے بعد کھوٹڑی کے دروازے پر دستک ہوئی اور پھر انہی دونوں میں سے کسی نے مجھے مخاطب کیا۔ دروازہ کھول دو ورنہ ہم اسے توڑ کر اندر آ جائیں گے۔ میں کام کر رہ گیا، اگر ایسا ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ فوراً ہی مجھے خیال آیا کہ اس کھوٹڑی کا ایک عقبی دروازہ بھی تھا۔ وہ عقبی دروازہ پچھلے گلی میں کھلتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر انہوں نے کھوٹڑی کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی تو میں عقبی دروازے کھول کر یہاں سے فرار ہو جاؤں گا اور یہاں سے باہر نکلتے ہی چیخ چیخ کر گاؤں والوں کو جگا دوں گا۔ پھر وہ دونوں پہلے تو مجھے دھمکیاں دیتے رہے، اس کے بعد انہوں نے مجھے بہلانا شروع کر دیا۔ میں نہ ان کی دھمکیوں میں نہ آیا، نہ بہلانے پسلانے کا مجھ پر اثر ہوا۔ میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو وہ شاید مایوس ہو گئی۔ اسے چھوڑو اور بی بی جی کو لے کر چل دو یہاں سے۔ ان میں سے ایک کی سرگوشی میں نے سنی، یہ جائے گا کہاں؟ رہے گا تو اسی گاؤں میں، ہم کسی اور وقت آ کر اس کا قصہ پاک کر دیں گے۔ پھر اس کی آواز اور دھیمی ہو گئی۔ شکر کرو اس نے چیخنا چلانا شروع نہیں کیا ورنہ ہم مشکل میں پھنس جاتے۔